الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ ایک نئی مسکراتی صبح کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں۔ میں ہوں زہرا رضا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے دن کا، اپنی صبح کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے۔ آج کے دن کی تمام تر رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں تمام دیکھنے والوں کو مبارک ہوں۔ ہم بھی پروگرام کا آغاز کریں گے ایک اچھی بات کے ساتھ، ایک اچھے میسج کے ساتھ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ایک دن ایک نیکی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا ایک سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی ہے۔ جس آدمی کو اس دنیا کے اندر نیک بیوی مل گئی، وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہاں یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اور اس ضمن میں بتاتا جاؤں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کو گالی اور طعنے مت دیا کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کن موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ کراچی کی سڑکوں پر تیز رفتار بسیں اور ڈمپرز موت کے سوداگر بن گئے۔ رواں برس صرف 2 ماہ میں 151 شہری کی جانیں ٹریفک حادثات کی نذر ہو گئیں۔ سول ہاسپٹل کراچی میں ادویات کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ایمرجنسی میں سرنجیں بھی ختم، ڈرپس بھی باہر سے منگوائی جانے لگیں۔ جانوروں میں پائے جانے والا نیا وائرس، کمشنر کراچی بھی سرگرم، کیا اس کے اثرات انسانوں پر بھی ہو سکتے ہیں؟ تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ہائے مہنگائی، عوام کی دہائی، کراچی میں دودھ کے بعد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس اسٹیشنز پھر سے بند کرنے کا فیصلہ، سی این جی سپلائی 72 گھنٹے کے لیے پھر بند کر دی گئی۔ جی یہ تو تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز، ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں اس وقت جوائن کر چکے ہیں واجد اصفہانی، جو کہ سینئر رپورٹر ہیں ہمارے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم واجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ پہلی جو خبر ہے وہ بڑی ایک افسوسناک خبر ہے جس سے آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ٹریفک حادثات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور ایک رواں برس کی جو رپورٹ آئی ہے، اور یہ رپورٹ ہے ایدی فاؤنڈیشن کی، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ صرف 2 ماہ کے دوران 151 شہریوں کی جانیں جو ہیں وہ ٹریفک حادثات کی نذر ہو گئی ہیں۔ 2 ماہ کے اندر 784 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور جو زیادہ تر ٹریفک حادثات ہوتے ہیں اس میں جو بسیں ہیں، ٹینکرز ہیں اور ڈمپرز، یہ حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ اور زیادہ تر وہ افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جن میں وہ موٹر سائیکل افراد سوار ہیں جو کہ ہیلمٹ کا استعمال بالکل نہیں کرتے۔ تو ایک طرف تو اگر ذمہ داری کی بات کی جائے تو یہ ہماری ہی غیر ذمہ داری ہے جو کہ ہم ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے، بہت زیادہ اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں۔ جو بائیکرز ہیں، موٹر سائیکل پہ جو سوار ہیں، وہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے، جس کے باعث اگر کوئی بھی ان کو ٹکر مارے تو فوراً سے اگر ان کا سر کہیں پر بھی لگتا ہے تو وہ فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی واجد صاحب، ایک بڑی تعداد ہے، 151 شہری 2 ماہ کے دوران جو ہیں ٹریفک حادثات کی نظر ہو گئے۔ دیکھیں، اس میں 2-3 وجوہات ہیں حادثات کی۔ پہلی بات، جو ڈرائیونگ لائسنس ہیں وہ پراپر چیک نہیں ہوتے، اور بغیر
کسی ڈرائیونگ لائسنس بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی امتحان کے جی ان کو جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس دے دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت آسان ہے یہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا. جب ہیوی ٹریفک والے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹرک چلا رہے ہوں، ڈمپر چلا رہے ہوں یا ٹینکر چلا رہے ہوں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس لائسنس پراپر نہیں ہوتے، ان کو رولز ریگولیشن کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو اسپیڈ کا نہیں پتہ ہوتا. جو بسیں چل رہی ہوتی ہیں، جو کوچز چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ریس لگا رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے تیز رفتاری کی. دوسرا، اگر آپ آ جائیں موٹر سائیکلس پہ یا کار پہ، جو پرائیویٹ گاڑیاں چلتی ہیں، تو آپ ایک عام سی بات ہے، اگر آپ شہر میں کہیں بھی نکل رہے ہیں اور اگر آپ نے کوئی سگنل پہ آپ موجود ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سگنل کھلنے سے پہلے یا سگنل بند ہونے سے پہلے گاڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے. جیسے آج ابھی میں آ رہا تھا آفس، جی تو ہمارا سگنل کھل گیا تھا. جیسے ہی ہمارا سگنل شروع ہوا تو میرے رائٹ سائڈ سے 3 بائکس والے تیزی سے نکلے. اگر اس دوران وہ کسی گاڑی سے ٹکرا جاتے یا کسی بائک والے سے ٹکرا جاتے تو حادثہ ہو جاتا. اور یوزلی واجد صاحب دیکھا یہ جاتا ہے کہ بائک والے جو ہوتے ہیں غلطی ان کی ہوتی ہے، لیکن جب ظاہر ہے انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہوتی، چوٹ زیادہ ان کو لگتی ہے اور جانیں ان کی چلی جاتی ہے، تو سامنے والا بھی اس کی کنڈیشن بھی بہت عجیب ہو جاتی ہے. ظاہر ہے دیکھیں اس کی تو غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کسی اور کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ جان سے چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات 2 گاڑیاں ٹکرا گئیں یا 2 بائکس ٹکرا گئیں تو دونوں ہی اس حادثے میں جان سے چلے گئے یا زخمی ہو گئے شدید. اور دیکھیں اگر صرف جان سے چلا جانا ہی تو ہے ایک ظاہر المیہ، اگر آپ کے ہاتھ یا پیر ٹوٹ جاتا ہے یا آپ کوئی اپاہج ہو جاتے ہیں تو وہ بھی گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمے سے کم نہیں ہے. دوسری بات، ہمارے یہاں سڑکوں کا نظام بہت برا ہے. سڑکیں اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ جو حادثات کو روک سکیں. آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ سڑکوں پہ جو مین شاہراہ ہیں، جو ٹریفک ہے، اس پہ گھڑے ہوئے ہیں، اسپیڈ بریکرز بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی ایسے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کبھی کوئی پتھر رکھا ہوتا ہے، کبھی کوئی اینٹ رکھی ہوتی ہے. بعض اوقات ہماری جو صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں سڑک پہ تو وہ ٹرالی آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا، جو سویپرز ہوتے ہیں ان کی ٹرالی وہاں پہ رکھی ہوتی ہے، وہ حادثات کا سبب بنتی ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. اور جب تک یہ قوانین سخت نہیں ہوں گے، جب تک ان پہ نگاہ سخت نہیں رکھے گی صدر حکومت یا جو بھی صوبائی حکومت ہوگی کسی بھی شہر کی، تو یہ حادثات کم نہیں ہوں گے، اسی طرح بڑھتے رہیں گے. صحیح. اور ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ نے جو بتائی ابھی. دوسرا یہ جو ٹریفک جو روڈ کراس کرنے والے افراد ہیں وہ بھی ان کی بھی جانیں جو ہیں اسی اس میں چلی گئی ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ برجز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے نہیں جاتے. بہت ہیوی، ایون شارع فیصل پہ آپ دیکھیں ابھی جو ہائی وے ہے، جو سپر ہائی وے پہ جو وہ ہے، کون سا ایریا ہے، بحریہ سے پہلے والا جو ہے، وہاں پر ابھی حادثہ ہوا. ایک ہسبینڈ، 2 بچے، وائف، ہسبینڈ اور ایک بچے نے روڈ کراس کر لیا، بیوی اور ایک بچہ. اس کو ایک تیز رفتار گاڑی، کیونکہ وہاں پہ ٹریفک ہیوی ہوتا ہے، ہائی وے پہ روڈ کراس کرنا، اسپیڈ تیز ہوتی ہے، اور وہ دونوں اس میں جو ہے مر گئے. ایسے ہی دیکھیں ہمارے یہاں لوگوں کا روڈ سینس نہیں ہے. جی اچھا، مرد تو چونکہ باہر نکلتے ہیں، جو لڑکیاں باہر نکلتے ہیں، ان کو روڈ کراس کرنے کا پھر بھی آئیڈیا ہوتا ہے، وہ اس چیز سے گزر چکے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں دیکھیں ہمارے یہاں اصل میں ہوتا ہے کہ جس راستے سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے نا، آپ کو اگر پیدل چلنا ہے تو آپ اس کے رانگ چلیں، ہونا یہ چاہیے. مثال اگر سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو آپ رانگ چلیں. اگر آپ کے پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے نا، یقیناً پیچھے سے گاڑی، تو آپ اس روڈ پہ نہ چلیں، اس کے برابر والی فٹ پاتھ پہ چلیں جہاں سے گاڑی آ رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کے سامنے گاڑی آتے ہوئے وہ فٹ پاتھ پہ چڑھتی ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ اندازہ ہوگا، یا کسی حادثے کا شکار ہوتی ہے آپ سائڈ میں ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے سے گاڑی آپ کے والی روڈ پہ آ رہی ہے تو وہ آپ کو ہٹ کرتی ہے. لیکن واجد صاحب رسک کیوں لیں؟ جب آپ برجز بنائے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا آگے چل کر اس پہ جائیں. خاص طور پہ اگر ہائی ویز کی بات کی جائے تو وہاں تو بہت رسکی ہے. برج تو ہیں بالکل اوور ہیڈ برج، لیکن اگر آپ جو شہر میں سڑکوں کے ساتھ جو فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں، تو فٹ پاتھ پہ اگر آپ سیدھے سیدھا چلتے ہیں تو آپ کوشش کریں رانگ سائڈ پہ چلیں، واک کریں. جس سڑک سے گاڑی آ رہی ہے آپ کا رخ بھی اسی طرف ہونا چاہیے. پیچھے سے اگر گاڑی آ رہی ہے اور آپ سامنے جا رہے ہیں تو اس پہ نہ چلیں، کیونکہ پیچھے سے کوئی حادثہ، کوئی گاڑی آپ سے ٹکرا سکتی ہے. مطلب سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہے اور آپ کا ڈائریکشن ایسی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو نظر آئے کون سی گاڑی آ رہی ہے. لیکن یہاں کے جو سروس لین ہیں یا جو فٹ پاتھ کی بات کی جائے تو بائکرز تو اس پہ بھی چڑھ کر آ جاتے ہیں. بالکل، بائکرز ہوتے ہیں، پتھارے ہوتے ہیں، اس پہ آپ کو موجود ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے جب تک اس پہ قوانین سخت نہیں ہوں گے. دوسری بات، ہمیں روڈ سینس کے لیے، روڈ کراس کرنے کے لیے، گاڑیاں چلانے کے لیے ایک مسلسل کیمپین کی ضرورت ہے. ایک پوری مہم چلائی جائے تمام ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، کیونکہ جس طرح سے حادثات ہو رہے ہیں اس پہ NGOs کو کام کرنا چاہیے، حکومت کو کام کرنا چاہیے، پولیٹیشینز کو کام کرنا چاہیے. کل جماعت اسلامی نے ایک بہت اچھا ایک سیمینار کیا، دیکھیں اگر اچھا کام کریں گے. انہوں نے اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کے لیے ایک سیمینار کیا اور وہاں پہ کھلاڑیوں کو بلایا، بات کی، یونس خان تھے. تو اس طرح سیاسی جماعتوں کو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. یا اگر ہم بات کریں ٹریفک رولز کی
سائن بورڈز کی یا ایسے نشان ہوتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو گاڑی سلو کرنی ہے یا آگے سے اس طرح ٹرن نہیں لینا، تو وہ بھی نہیں لگے ہوتے بہت جگہوں پر. دیکھیں سائن بورڈ اگر لگے بھی ہوتے ہیں نا تو پبلک کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اچھا اس میں ہو سکتا ہے کسی کو بات بری لگے، لیکن ہمارے یہاں حادثات ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق گاؤں سے جو شہر آ گئے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ سڑک کس طرح کراس کرتے ہیں، گاڑی کیسے چلاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں اگر بائک بھی آ گئی ہے تو ایک بائک پہ 2 3 لڑکے بائک بھگا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ گاؤں والی کنڈیشن سمجھتے ہوئے وہ شہر میں گاڑی تیز چلا رہے ہوتے ہیں یا بائک تیز چلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو حادثے کا شکار ہوتے ہیں لیکن اگلے والے کو بھی متاثر کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ دوسرا یہ بھی واجد صاحب کہ یہ ہمارے کچھ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، بس جلدی، پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں رانگ وے پہ چلے جاتے ہیں، سامنے والی گاڑی کو بھی پریشانی ہوتی ہے، پھر حادثات کا بھی باعث بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں جب ٹریفک سگنل پہ 2 سیکنڈ رہ جاتے ہیں نا سگنل کھلنے میں، اس وقت بائک نکال لیں گے. جب تم نے 1 منٹ 60 سیکنڈ ویٹ کر لیا تو یہ 2 سیکنڈ بھی ویٹ کر لو. وہ اس کی لائٹ ریڈ سے یلو ہوتی ہے، وہ گرین کا ویٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس چکر میں جب دوسری گاڑی آ رہی ہوتی ہے، اس کا تو سگنل کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ بند نہیں کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ نکل جائے آخری 1 سیکنڈ کے دوران. اس دوران حادثات زیادہ ہوتے ہیں. ٹریفک سگنل بند ہونے اور کھلنے کے دوران سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے واجد صاحب؟ ہم اگر دیکھیں ٹریفک اس کی چالان کی بات کریں تو سب سے زیادہ چالان کروڑوں کی مد میں، 91 کروڑ تقریباً 92 کروڑ 1 ارب کے قریب. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی اگر ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کر رہا تو اس کو چارج کیا جا رہا ہے، اس کا چالان ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اتنے حادثات بڑھ رہے ہیں. لیکن لاہور میں نہیں ہوتے حادثات اتنے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بڑا شہر ہے وہ بھی، لیکن انہوں نے ایک سیف سٹی بنایا ہوا ہے، کیمرے بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ نے کوئی سگنل توڑا تو آپ کے گھر پہ ایک سلپ آ جائے گی، آپ کو ایک نوٹس آ جائے گا، واٹس ایپ پہ میسج آ جائے گا، موبائل پہ میسج آ جائے گا. آپ نے وہ چالان بھرنا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی سگنل توڑا، ہم نے کوئی غلط کوئی کام کیا، ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کی تو ہمارے خلاف چالان ہو جائے گا. یہاں کیوں نہیں سیف سٹی بناتے؟ کیا یہاں پہ کیمرے نہیں لگ سکتے؟ جب آپ 1 ارب روپے کما رہے ہیں صرف 1 سال میں چالان سے، اور اتنا آپ کا بجٹ ہے یہاں پہ، تو آپ کیوں نہیں اس کو اس پہ کنورٹ کرتے؟ سیف سٹی اگر سیف سٹی بنائیں گے، کیمرے لگائیں گے، گاڑیوں کو رجسٹریشن کرائیں گے، ان کو رولز ریگولیشن کی پابند کریں گے تو حادثات میں کمی آئے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. سیف سٹی پروجیکٹ تو بہت ضروری ہے. کراچی کے لیے ایک بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، کئی لوگ یہاں پر آتے ہیں کام کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، لیکن افسوس کے بعد یہ اس ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. آپ کو بتائیں کہ سول ہاسپٹل میں اس وقت جو ادویات کا بحران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. ایک غریب آدمی جو کہ سول ہاسپٹل جاتا ہے اپنے پیاروں کو لے کر دکھانے کے لیے، پہلے وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اپنی غربت کی وجہ سے کسی اچھے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کے بعد اب عالم یہ ہے کہ جو ایمرجنسی ہے وہاں پر بھی جو انجیکشنز ہیں وہ موجود نہیں ہیں، سرنجز موجود نہیں ہے، ایون کہ ڈرپس بھی موجود نہیں ہیں. اور جو وہاں پر لوگ آ رہے ہیں ایمرجنسی کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے ڈرپس باہر سے منگوائی جا رہی ہیں. یہ کوئی آج کا یا 2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، پچھلے 2 ماہ سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اس پہ باتیں ہوتی ہیں، یقین دہانی کرائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی واجد صاحب، یہ پچھلے کوئی 2 مہینے سے میں اس کو ہم لوگ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، آئے دن یہ بات آتی ہے کہ سول ہاسپٹل میں جو ہے وہ ادویات کا بحران ہے. دیکھیں سندھ حکومت کا تقریباً بجٹ ہے سالانہ صحت پہ 250 کروڑ. اچھا 250 کروڑ بجٹ ہے، یعنی 2.5 ارب بجٹ ہے. وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ کراچی میں کئی سرکاری اسپتال ہیں، لیکن 2 سرکاری اسپتال ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں، ایک جنا اور ایک سول. اور جس آبادی میں ہے وہ غریبوں کی آبادی ہے. آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ بہت جسے کہتے ہیں غریب آبادی زیادہ ہے. وہ وہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں، بلکہ شہر کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سول یا جنا کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر سارے اچھے ہیں، سہولتیں وہاں پہ زیادہ ملتی ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ دواؤں کی کمی ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو حکام کیا کر رہے ہیں؟ نوٹس کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ جو وزیر صحت ہیں ڈاکٹر عذرا پیچھے وہ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیتی ہیں؟ یہ جو سیکریٹری صحت ہیں ذوالفقار علی صاحب، وہ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیتے ہیں؟ وجہ ہے کہ وہ چپ کیوں ہیں؟ ساری توجہ جو ہے وہ NICVD پہ کیوں مرکوز کی ہوئی ہے؟ اور ہر وقت کیوں NICVD کے راگ الاپے جاتے ہیں کہ جی NICVD بہت اچھا ہے، ہم نے بہت پیسہ لگایا، لیکن باقی پورا شہر تو آپ کو دل کا مریض نہیں ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ گورنمنٹ سرکاری ہاسپٹل، اور کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے ہمارے یہاں، گورنمنٹ بھی گنے چنے کچھ ہاسپٹل ہیں، اور غریب انسان وہاں جاتا ہے، ظاہر پریشانی میں جاتا ہے، پہلے ہی تکلیف میں، پھر وہاں ادویات کا بحران. اور ابھی یہ جو سب مارچ پہ نکلے ہوئے ہیں مہنگائی کے خلاف، تو ان کا جو اپنا صوبہ ہے
جہاں پر اس طرح لوگ مر جاتے ہیں. ظاہر ہے ادویات نہیں ملیں گی وقت پر, آپ کو باہر سے خریدنی پڑیں گی, پیسہ لگے گا, تو کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے کام کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے نا کہ جو جتنے بھی لانگ مارچ میں شرکت کرنے والے افراد ہیں وہ جب سندھ سے پنجاب کی طرف جائیں تو وہاں کی ترقی دیکھیں, وہاں کی روڈیں دیکھیں, وہاں کی صورتحال دیکھیں, اور پھر اپنے لیڈران سے پوچھیں کہ ہمیں اتنا پیسہ ملتا ہے, آپ وفاقی حکومت تو گرانے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اپنے صوبے میں کیوں نہیں حالات بہتر کرتے. بات وہی ہے کہ آپ اپنا گریبان پہ پہلے جا کے دیکھیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. اپنی کارکردگی کہتے ہیں نا اپنے گھر کو پہلے آپ ٹھیک کریں پھر آپ باہر کی طرف جائیں. تو اگر آپ 13 یا 15 سال سے یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, 2008 سے یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, 14 سال ہو گئے, آپ اپنا صوبہ تو درست کر نہیں سکے, تو آپ باقی شہروں کا کیا حال کریں گے؟ دوسری بات, آپ اندرون سندھ چلے جائیں, کراچی تو پھر بھی کچھ بہتر ہے, سوشل میڈیا کا اس پہ نظر ہوتی ہے, میڈیا کی نظر ہوتی ہے, پرنٹ میڈیا وہاں پہ ہوتا ہے, لیکن اندرون سندھ تو اس سے زیادہ برا حال ہے. وہاں پہ نہ سڑکیں درست ہیں, نہ وہاں پہ صحت کا نظام اچھا ہے. صرف انہوں نے جتنے بھی کارڈیو سینٹر ہیں اس پہ پیسہ لگا دیا دکھانے کے لیے, ہم نے اتنے سینٹر کھول دیے ہیں, اتنے ہمارے جو ہیں کارڈیو کے جو ہیں سسٹم کام کر رہے ہیں, لیکن جو دیگر اسپتال ہیں جہاں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پورا شہر یا پورا صوبہ دل کا مریض میں ملوث نہیں ہے, مبتلا نہیں ہے, اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اور سول اور جنا ایسے اسپتال ہیں جو بڑے اسپتالوں میں جن کا شمار ہوتا ہے شہر کے صوبے کے, وہاں پہ ایسی صورتحال ہے کہ لوگ پیسے دے کے اگر علاج کریں تو پھر سرکاری اسپتال کا دورہ کیوں کریں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. 12 سالہ بچہ جس کو بدفعلی کے بعد قتل کر دیا, بے دردی سے قتل کر کے ہاتھ پاؤں باندھی ہوئی لاش اس کی ملی ہے اور ابھی تک اس کی شناخت بھی نہیں ہو سکی ہے. دیکھیں یہ معاملہ تو شاید کوئی دشمنی والا بھی لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں اس طرح کے واقعات میں بچے کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی تو ہوتی ہے لیکن تشدد نہیں کیا جاتا. اس طرح 3 سالہ بچے پہ تشدد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید اس کا 12 سال کا بچہ تشدد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, مے بی شاید کوئی ذاتی دشمنی ہو. ٹھیک ہے یہ کوئی اچھا فیل نہیں ہے, بہت ہی برا فیل ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ سارے واقعات ہو کن علاقوں میں رہیں. دیکھیں میں پھر لوگ شاید مجھ پہ اعتراض کریں گے, دیکھیں آپ اس طرح سے کوئی بات کر رہے ہیں, دیگر قومیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کاموں میں ملوث رہتے ہیں, چوری ڈکیتی اور اس کے علاوہ جو بدفعلی ٹائپ کے واقعات ہوتے ہیں, زیادتی والے واقعات ہوتے ہیں. یہ علاقہ منگو پیر جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں, وہ لوگ کہاں پہ, وہ لوگ ہی شہر کو آدھا جو کرائم ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جو منگو پیر یا ان سائڈوں پہ ہوتے ہیں, جو شہر کے لوگ نہیں ہیں, جو شہر سے باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, آ کے وہ شہر کو برا کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں, جرائم پیشہ لوگ ہیں. ان کے پیچھے سرپرستی کون کرتا ہے یہ دیکھیں, پولیس اس پہ کام کرے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہاں پر ماں باپ کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس چیز سے اویئر کریں, اور اس طرح مطلب اکیلے, چاہے وہ آپ کی بچی ہو یا بچہ ہو, ان کو کہیں نہ بھیجیں. ایون اگر رشتہ دار بھی ہوں تو ان پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. چلیں گے اب اپنی اگلی خبر کی جانب, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. آپ کو بتائیں کہ جانوروں میں پھیلنے والی بیماری لمپی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. کراچی میں اس وقت یہ جب خبر آئی ہے تو لوگوں میں کافی خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ سندھ کے بعد اب یہ بیماری جو ہے وہ کراچی کے جانوروں میں بھی پھیل گئی ہے, اور جانوروں میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس حوالے سے کمشنر کراچی بھی سرگرم نظر آتے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نذیر حسین نے, جو کہ ڈی جی لائف سٹاک ہیں. السلام علیکم نذیر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ نذیر حسین صاحب آپ کا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جانوروں میں پھیلنے والی بیماری ہے جس کو لمپی کہا جا رہا ہے کہ تیزی سے پھیل رہی ہے, تو ایگزیکٹلی یہ ہے کیا, اور کیا انسانوں کو بھی اس سے کچھ خطرہ لاحق ہے؟ سب سے پہلے مجھے کہنے دیجیے کہ یہ انسانوں کو نہیں لگتی, اور انسانوں کو کوئی خاص خطرہ لاحق اس سے نہیں ہے. صحیح. یہ پاکس وائرس کی ڈیزیز ہے, اور یہ لمپی اسکن ڈیزیز کی تصدیق ہونا باقی ہے, جو آج یا کل تک اناؤنس ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے سارے سیمپل بنا کے اور پھر انیشل لیبارٹری جو ہے ٹیسٹ کر کے, اور باقی کنفرمیشن کے لیے جو ہماری فیڈرل میں جو اسلام آباد میں لیبارٹریز ہیں کنفرمیشن کے لیے وہاں بھیجی ہوئی ہیں, وہ آج شام تک یا کل تک ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ لمپی اسکن ہے یا کوئی اور ہے. اس سے پہلے ہم جو ہے نا اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے, لیکن اس طرح کی اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہرپیز وائرس ہے یا اس طرح کی, لیکن یہ ذمہ داری کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماری نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ بھی مجھے بتائیے نذیر حسین صاحب کہ اس طرح کی جو اسکن ڈیزیزز ہوتی ہیں ظاہر انسانوں میں بھی ہوتی ہیں جانوروں میں بھی ہوتی ہیں تو اس کے لیے کوئی ویکسینیشن ہوتی ہے جو نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے ابھر کر سامنے آ گئی ہے؟ جی بالکل. اگر یہ لمپی اسکن ہے تو کیونکہ یہ پڑوس میں ممالک میں تھی لیکن پاکستان میں نہیں تھی تو اس کے لیے کٹ کا ہونا اور ویکسین کا امپورٹ کرنا بین تھا. ریزن اس کا یہ ہے کہ کوئی جب بیماری آپ کے پاس نہیں تھی خدا جسے آپ نے دیکھا کہ وہ کرونا آیا تھا تو اس ٹائم ہماری لیبورٹریز کے پاس کٹ بھی نہیں تھی یا پھر ویکسین بھی نہیں تھی یا بند ہو رہی تھی. تو اسی طرح کی صورتحال ہے. اگر یہ لمپی اسکن ڈیزیز ہے تو اس کے لیے پہلے ویکسین کا ہونا یا کرنا وہ اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ اس سے ویکسین سے کبھی کبھی کچھ ڈرا بیک کیا جاتے ہیں اور اس کی کٹس یہاں پہ موجود ہونا بھی ضروری نہیں تھا. پھر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نومبر سے دسمبر سے کانٹیکٹ میں ہیں اور ابھی کٹس جو ہے نا فیڈرل لیبورٹریز نے منگوا دی ہے. اس سے جتنے بھی سیمپل ہو رہے ہیں وہاں پہ بھیج رہے ہیں اور انہوں نے کافی مراحل لیبورٹری کے طے کر لیے ہیں. بس باقی ہے تو آج یا کل تک یہ فائنل ہو جائے گا. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے نذیر صاحب کہ کیا جیسے ظاہر اسکن کی ڈیزیز ہے گوشت جب آپ لاتے ہیں تو ابھی کیا فی الحال کیا گوشت نہ کھائیں کراچی کی عوام یا سندھ کی عوام؟ کیا ہدایت ہے آپ کی طرف سے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس طرح کا کوئی گوشت نہیں کٹ رہا. میونسپل اتھارٹیز کو ہم نے الرٹ کر دیا ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ڈاکٹر صاحبان اس طرح کے جانوروں کو کاٹنے نہیں دے رہے. اور یہ گوشت جب کوئی خراب گوشت ہو جاتا ہے تو ظاہری طور پہ کوئی لیتا بھی نہیں ہے. تو گوشت کھائیں لیکن بالکل پکا کے کھائیں, صحیح نمونے سے پکا کے کھائیں, کچا گوشت نہ کھائیں اور جو بھی اس طرح کی پروڈکٹ ہیں وہ کھائیں اور اس کے کوئی اس طرح کی خاص یعنی یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جو گوشت یوزج ہے وہ نہ روکیں آپ لیتے رہیں جس طرح آپ عام روٹین میں گوشت خریدتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی کراچی کے اندر اس کا رجحان اس وجہ سے بڑا ہے کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ جو دیسی ہے ہماری گائے ہے. ایک تو بھینس میں اتنا نہیں ہو رہی, دنیا کے باقی بھینسوں میں ہوتی ہے. یہاں ہم نے دیکھا ہے سندھ کے اندر پاکستان کے اندر یہ بھینسوں کے اندر یہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں آ رہا. باقی یہ رہی جائے. نذیر صاحب ایک سوال آپ سے کرنا ہے. نذیر صاحب ایک سوال کرنا ہے, کیا ہمارے پاس جو بیماری ہوئی ہے لمپی کی کیا ہمارے پاس کی کوئی ویکسین ہے؟ ہم اس کا علاج کر رہے ہیں یا ان کو جانوروں کو الگ تھلگ کر دیا ہے؟ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کیونکہ پاکستان میں نہیں تھی موجود تو اس وجہ سے ویکسین کا لے کے آنا یا اجازت دینا یا امپورٹ کرنا ممکن نہیں ہے. اچھا آپ نے کہا کہ علاج نہیں ہو رہا نذیر صاحب, ٹھیک ہے آپ نے کہا ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے, تو جو متاثرہ جانور ہیں ان کو الگ آپ نے کیا ہے کسی ویکسینیشن سینٹر میں ان جانوروں سے الگ تھلگ کیا ہے کہ یہ وہیں پہ نہیں کرنا ہوتا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنے بھی ہمارے جو مالدار لوگ ہیں ہم ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے پھیلتی کیسے ہے. پھیل رہی ہے یہ ایک مچھر جو ہے یا جو کیڑا ہے جو خاص طور پہ اڑنے والے کیڑے ہیں وہ اگر بائٹ کر کے جو ڈیزیز والا ہے اینیمل وہاں سے خون لے کے دوسرے ہیلدی اینیمل میں جاتا ہے, جس طرح ایک سے ملیریا پھیلتا ہے یا ڈینگی پھیلتا ہے تو یہ دوسرے جانور کو لگتی ہے اور یہ ہوسٹ اسپیسیفک ہے. یہ اگر کاؤ کو لگ رہی ہے تو یہ شیپ اور گوٹ کو بھی نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے. اور یہ بفیلو بھی کافی ہمارے, تو ہماری جتنی اپنی بریڈس ہیں یہاں کی پاکستان کی وہ 6-7 دن میں اس سے ریکور ہو رہی ہیں. لیکن جو باہر کی بریڈ ہے جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہے جو ہم نے یہاں پہ یہی سبب ہے کہ کراچی کے اندر باہر کی بریڈ بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر پاتی یا برداشت نہیں کر پاتی تو وہاں پہ سیویرٹی زیادہ آ جاتی ہے. تو ان کا کیا ان لائف سٹاک ان کا کیا علاج کیا جا رہا ہے؟ جیسے ویکسین تو نہیں ہے تو وہ خود ریکور ہو رہی ہیں, ابھی کیا ٹریٹمنٹ آپ لوگ ان کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں وائرس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا جس طرح کرونا میں ہم نہیں کر پاتے, لیکن اس کے اندر پھر اگر کوئی زخم ہوتے ہیں یا جو پھوڑے بن رہے ہیں اس کو بچنے کے لیے ہم اینٹی بایوٹکس ریگولرلی چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو سپورٹو تھراپی دے رہے ہیں. اگر منہ میں کوئی چھالے آ گیا تو جانور کھانا پینا چھوڑ دے گا, تو بیماری سے زیادہ کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے جانور مرے گا. تو اس وجہ سے ہم ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ایسے محلول بنا کے اور ان کو کھلائیں تاکہ اس کی جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری رہے. ان کو آپ نے الگ تھلگ کیا نذیر صاحب؟ جتنے بھی جانور متاثر ہیں ان کو آپ نے دیگر جانوروں سے الگ تھلگ کسی سینٹر میں کیا الگ؟ جی ضرور کرنا ہے. کنٹیجس نہیں ہے, یعنی یہ سانس کے تھرو ہاتھ لگانے سے نہیں پھیل رہی, یہ صرف جو انسیکٹ کے تھرو پھیل رہی ہے, مچھر کے تھرو پھیل رہی ہے. تو اس وجہ سے ان کو لیکن ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے جو ان کا لعاب ہے ایسے متاثرہ جانور کا وہ بھی اس سے بھی دوسرے جانوروں کو لگ سکتی ہے. یہ نہیں بالکل بھی نہیں, ایسے ہم نے کہیں نہیں دیکھا. ہاں تب تک لگ سکتی ہے جب دوسرے جانور میں کوئی زخم ہو یا انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں,
لیکن جب تک زخم نہیں ہے تو لعاب سے بھی نہیں, پانی سے بھی نہیں, کنٹیجس نہیں ہے. دوسرے جو انفیکٹڈ ہے جانور ان کو آپ سیپریٹ کریں, لیکن اس کو مچھردانی ڈالیں, ٹھیک ہے, یا اس کے یہاں اسپرے کریں بار بار, تاکہ وہاں پہ کوئی انسیکٹ آ کے, مچھر آ کے اس کو بائٹ کر کے دوسرے صحت مند جانور کی طرف نہ جائے. تو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ماسکیٹو سے جو مچھر ہیں اس سے اسپرے کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ جانوروں کو جو ہے نا وہ جو باڑا ہے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا, جتنے بھی انسیکٹ ہیں ان سے دور کریں. اور ہو سکتا ہے تو بڑی بڑی مچھردانیاں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو 30 فٹ کی ہے, 50 فٹ کی جانوروں کی علیحدہ مچھردانیاں آ رہی ہیں, وہ اپنے جتنے جانور ہیں اس کو مچھردانی میں اندر لے لیں, تاکہ وہ آپ کے اور بھی یہ محفوظ رہیں. باقی ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے, میونسپل اتھارٹیز, کیونکہ کیٹل کالونیز اور سلاٹر ہاؤسز میونسپل کے اندر آتے ہیں, ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور جو جہاں جہاں پہ ڈاکٹرز چاہیے, جو سندھ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے, ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں پہ بیماری اگر کی وجہ سے جانور بہت زیادہ بیمار ہو رہا ہے, یا پھوڑے کوئی زخم کی صورت میں خدا نخواستہ, یا کہیں پہ پیپ ان کے اندر آ جاتی ہے, تو پھر ڈپارٹمنٹ وہاں پہ پہنچ کے ٹریٹمنٹ بھی دیتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے, کراچی کی علیحدہ بنائی ہوئی ہے, عدول سندھ کی علیحدہ بنائی ہوئی ہے. تو نومبر میں شروعات میں ہم نے دیکھا تو وہاں پہ صرف 2 فارم تھے جامشوروں کے اندر, اور وہ کنفائن ہو گئے, وہ 9 دن میں سارا سبسائڈ ہو گیا, اور ان میں سے صرف 1 ڈیتھ ہوئی تھی. اور وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ دیسی جانور تھے. اچھا, پھر کوٹلی کے اندر ہم نے دیکھا. اچھا, یہ بھی بتائیے گا نذیر حسین صاحب کہ کمشنر کراچی نے بھی یہ رپورٹ طلب کر لی ہے, تو اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے ان سے؟ نہیں, بات نہیں ہوئی. وہ جیسے ہی میرے پاس لیٹر پہنچتا ہے, کیونکہ انہوں نے لوکل اتھارٹی سے لی ہے, لیکن میرے پاس ہمارے پاس ڈیٹا ہے, ہم نے سیمپل کلیکٹ کیے ہیں, ہم نے ڈیزیز کو ہینڈل کیا ہے, اور ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جو ہے نا اس کے رابطے میں ہے, کوئی نومبر دسمبر سے. کراچی میں اس کا زور کیوں پکڑا ہے؟ کراچی میں زور اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ باہر والے جانور ہیں, ایگزوٹک بریڈ جس کو ہم کہتے ہیں, جو یہاں کی نسل نہیں ہے. یہاں کی نسلیں بیماری کے حساب سے بہت زیادہ ریزسٹنٹ ہے. اور تو اگر میں پوچھوں کہ امبات, آپ نے کہا صرف 1 جانور کی موت واقع ہوئی ہے ابھی تک اس بیماری؟ جامشوروں کے اندر نومبر میں 1 ہوئی تھی, اور پھر ہم آ گئے کوٹلی کے اندر, اور دسمبر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل 3 ہوئی. اور پھر ٹھٹا کے اندر جو ہے نا وہ 4 اور 3 7 اور ہوئی. تو یہ ہم مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں اس کو, اور لیکن اموات ہو رہی ہیں اس بیماری سے جانوروں میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نذیر حسین صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. واجد صاحب, جیسا کہ نذیر حسین صاحب نے کہا کہ یہ بیماری اتنی کامن نہیں ہے لمپی, اس وجہ سے اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ نہیں کی, لیکن کوئی بھی بیماری ہو ویکسینیشن تو کرانی چاہیے, جیسے انسانوں میں ہوتی ہے کہ یہ بیماری نہ ہو. دیکھیں, یہ بھی صحت سے متعلق ہے. جی آپ کا مسئلہ ہے. جیسے پہلے آپ سول اسپتال ڈسکس کری تھی, میں نے کہا 250 کروڑ آپ کا بجٹ ہے. یہ بیماری جو لمپی ہے کوئی نئی بیماری نہیں ہے, 1929 میں زیمبیا میں آئی تھی سب سے پہلے. وہاں پہ اس نے افریقہ میں 80 لاکھ جانوروں کو متاثر کیا تھا. 2019 میں یہ یورپ میں آئی, گزشتہ سال یہ افغانستان اور بھارت تک پہنچ گئی بیماری. تو جب آپ کو بھارت میں یہ بیماری پہنچ گئی تو یہ لائف اسٹاک والے کیا کر رہے تھے, کیا وہ اس بیماری کی دوا نہیں منگوا سکتے تھے؟ ان کے پاس بجٹ تو ہوتا ہے نا سندھ گورنمنٹ کے پاس. اب یہ جو جانور بیمار ہونا شروع گئے, سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جانوروں کو الگ نہیں کیا. میں بار بار ان سے پوچھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کنٹیجیس نہیں ہے, کنٹیجیس نہیں, لگنے والی بیماری نہیں. مکھی کی تھوک سے, لعاب سے لگتی ہے. اگر اس مکھی جو ہے اس جانور پہ بیٹھے اور اس کے بعد وہ کسی اور جانور پہ بیٹھے تو پھیل جائے گی. تو ان جانوروں کو تو الگ کریں نا, ایک الگ ویکسینیشن سینٹر بنائیں. ابھی ویکسین نہیں ہے لیکن ویکسین آئے گی آپ کے پاس, آپ منگوائیں گے, ان کا علاج کریں گے. تو ان جانوروں کو تو الگ تھلگ کریں. آپ ان جانوروں کو آپ نے الگ تھلگ نہیں کیا, انہی جانوروں کے ساتھ. ابھی تک کی رپورٹ یہ ہے کہ کراچی میں 2% جانور جو ہیں, جو بھینسیں گائے ہیں, بیل ہیں, اس سے متاثر ہو چکے ہیں. یہ بیماری اگر تیزی سے پھیلی تو 4 6 8 10% تک جا سکتی ہے. اور انہی بیماریوں, دیکھیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ سارے جو ہے باڑے والے یا جتنے بھی ہیں وہ سب کوئی ایماندار نہیں ہے, وہ نہیں جانوروں کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ خبر اور آگے پھر عید آ رہی ہے, پھر بقرہ عید آ رہی ہے, جانور اگر ابھی قابو نہیں پایا گیا فوری طور پہ اس پہ, تو آگے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. اور ہمارے ڈبے کا دودھ بہت کم پیا جاتا ہے, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں زیادہ کھلا دودھ پیتے ہیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے انسانی بیمار نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, کوئی بیمار چیز جانور کی آپ کوئی چیز کھائیں گے تو کیا آپ میں بیماری نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. اس کا دودھ بھی یوز کریں گے. ابھی تک ہمارے یہاں وہ اس کی نشاندہی نہیں, یہ بولیں گے ہمارے یہاں ایسی کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی.
یہ نہ کہیں کہ اس سے کوئی بیماری نہیں ہوتی. یہ کوئی میڈیکل کی کوئی بہت بڑی ڈاکٹر تو نہیں ہے جو بتا رہے ہیں کہ اس سے کوئی بیماری, یہ بولیں کہ اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی, لیکن یہ کہنا غلط ہے. میرے خیال ہے عوام کو دھوکے میں ڈالنا ہے. بتائے گا. اور ابھی ہم یہی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ فی الحال جو ہے گوشت آپ لوگ اس کا احتیاط کریں, اور اگر پکا رہے ہیں تو اس کو صحیح سے پکا کر کھائیں, کیونکہ بیماری جو ہے وہ اسکن ڈیزیز ہے جو کہ جانوروں میں پائی جاتی ہے, اور اس کے لیے ویکسین لگوانا ضروری ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں جانوروں کے لیے وہ ویکسینیشن موجود نہیں ہے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. بات کریں گے مہنگائی اس وقت عوام کی دہائی بن چکی ہے, اور اب سخت پریشان ہے عوام مہنگائی سے. کراچی میں دودھ کی قیمت بڑھنے کے بعد جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. شہر میں 1 کلو سرف کا تھیلا ایک ہفتے میں 40 روپے مہنگا کر کے 400 روپے تک پہنچ گیا ہے. ٹوتھ پیسٹ 190 گرام 235 روپے, جبکہ شیمپو کی چھوٹی اگر بوٹل کی بات کی جائے تو وہ 200 روپے بڑھ کر 250 روپے تک پہنچ گئی ہے. اسی طرح بہت ساری گھریلو چیزیں ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں. وہ اسکن کیئر پروڈکٹس کی بات کر لی جائے تو وہ بہت مہنگی ہیں. بچوں کی کریمز لگانے والی, پیمپرز, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. واجد صاحب, یہاں سوال میرا یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا, پیٹرول ڈیزل کے پرائسز کم ہوئے, 10 روپے کم ہوئے, تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا ان چیزوں پر؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب پیٹرول یا فیول بڑھتا ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, لیکن جب فیول کم ہوتا ہے تو قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں. یہ ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں. جب ہم کسی بس میں جایا کرتے تھے یا کوچز میں سفر کیا کرتے تھے تو ہمیشہ سے بس والوں کو کہنا ہوتا تھا کہ جی فیول بڑھ گیا ہے تو ہم نے کرایہ بڑھا دیا ہے. اور لیکن اس وقت بھی زیادہ تر بسیں جو تھیں وہ سی این جی پہ چلا کرتی تھیں. پیٹرول کی پرائز بڑھتے تھے تو وہ اپنے سی این جی کی بھی پرائز بڑھا دیا کرتے تھے. اس زمانے میں سی این جی کم ہوا کرتی تھی. لیکن یہ سارے بہانے ہوتے ہیں عوام کو لوٹنے والے. 10 روپے, یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ سرف کا ایک تھیلا جو ہے وہ 1 کلو والا جو 400 روپے کا ہو گیا ہے, 6 مہینے پہلے ایک ہفتے میں 40 روپے مہنگا, مطلب 1 روپے 2 روپے ہوتا تھا کبھی مہنگا, اب ایک ساتھ 40 روپے 6 مہینے پہلے یہ 200 روپے کا تھا. 6 مہینے پہلے 6 مہینے بعد یہ 400 کا ہو گیا, یعنی 6 مہینے میں دگنی اس کی قیمت ہو گئی. دگنی سے بھی اب زیادہ ہو گئی. بالکل ایسے ہی. تو میں نے ہم اگر پاؤ کا والا پیکٹ لے کے آتے تھے تو 50 روپے پاؤ آیا کرتا تھا, اب ایک پاؤ والا پیکٹ 100 روپے کا ہو گیا. آپ دیکھیں مہنگائی کہاں چلی گئی ہے. اور یہ ایک اور چیز میں آپ سے یہاں بالکل بات کرنا چاہوں گی واجد صاحب, ڈیفینس کا ایریا ہے, الگ الگ دکانوں پہ آپ جائیں الگ الگ ریٹس میں, اور میں یہ بات جا کر کہتی ہوں کہ یہ ابھی 1 مہینے پہلے یہ بوٹل اتنے کی تھی اب اتنے کی ہو گئی, تو کوئی میری بات ہی نہیں سنتا. میں کس طرح آواز اٹھاؤں یہ جو منمانی قیمت پہ جو اپنی چیزیں فروخت کر رہے ہیں. اور یہ صرف ڈیفینس کا حال نہیں ہے, یہ شہر کے ہر علاقے میں, اگر آپ گلشن چلے جائیں, جوہر چلے جائیں, ایف سی ایریا چلے جائیں, ایک ہی گلی میں ایک ہی مارکیٹ میں الگ الگ پرائس کی چیزیں مل رہی ہیں. وہی چیز جو کمپنی لا کے دے رہی ہے. تو ایک عام انسان اگر کمپلین کرنا چاہے تو کوئی ایسی ہے کمشنر کراچی کی طرف سے یا کمپلین کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے. پہلے زمانے میں کمشنرز کی ٹیمیں آ کے چھاپا مارا کرتی تھی, بولتے تھے کہ آپ ریٹ پرائز لگائیں تاکہ عوام اسی ریٹ سے چیزیں لیں. دیکھیں یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں جو کمپنی کی طرف سے ہے نا, جس پہ ڈبے کے اوپر پرائز لکھی ہوئی ہے. اچھا, کمپنی کا ٹیگ نہیں ہوتا, جو دکاندار ہیں وہ اپنا ٹیگ لگا کے اس کو کور کرتے تھے. دوسری وجہ دیکھیں, اگر کھلے دالیں ہو گئیں, کھلے چاول ہو گئے, اب ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ چاول جو بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 150 روپے کلو چاول ہے, اور وہ 150 روپے کلو آپ کو چاول دے رہا ہے 200, تو وہ 200 روپے والا ہے بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ 120 والا چاول آپ کو 150 میں بیچ رہا ہو, 150 والا چاول 200 روپے. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ جتنی بےایمانی کر سکتا ہے تاجر وہ کر رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. پرائس کنٹرول کمیٹیز ہمیں کہیں نظر نہیں آتی, چیک اینڈ بیلنس کہیں نظر. خیر, ہم ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں, جو ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے. بات کریں گے سی این جی اسٹیشنز کی, کہ ملک بھر میں کراچی کی اسپیشلی بات کریں تو سی این جی اسٹیشن آج صبح 8 بجے سے پیر صبح 8 بجے تک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک. بات کریں گے گیس بحران کے حوالے سے. سردیوں میں تو کمی آ گئی ہے, بلکہ سردیاں پوری طور پہ ختم ہو گئیں کراچی سے, لیکن گیس کی جو کمی ہے اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آئی ہے. گیس پریشر اسی طرح سے کم ہے, اور جو گھریلو صارفین ہیں ان کو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے. ساتھ ساتھ جو سی این جی اسٹیشنز ہیں, جو سی این جی کے یوزرز ہیں, جو مالکان ہیں, وہ بھی سخت پریشان ہیں, کیونکہ ہر 4 دن کے بعد جو ہے سی این جی اسٹیشنز پر گیس بند کر دی جاتی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ آج سے صبح 8 بجے سے یہ بند کر دی گئی ہے, اور پیر کی صبح 8 بجے تک بند رہے گی. جی
کیا کہیں گے واجد صاحب، کوئی آلٹرنیٹ پلان کیوں نہیں کرتے؟ ہر دن ہم یہ بات سنتے ہیں ابھی کھل گئی اب بند ہو گئی، پھر کھل گئی، آنکھ مچولی کب تک چلتی رہے گی؟ چلتی رہے گی جب تک یہ سردیوں کا سیزن چلتا رہے گا. یہ ہفتے میں 3 دن 4 دن بند کرتے رہیں گے. تو سردیاں ختم کرا ہماری ختم ہو گئی ہیں لیکن اوور آل جو ہے وہ چل رہی ہیں پورے ملک میں. لیکن دیکھیں پہلے کبھی بند ہوا کرتی تھی نا تو 24 گھنٹے کے لیے بند ہوا کرتی تھی. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ 2 دن کے لیے بند ہو گئی, لیکن ہفتے میں 3 دن بند ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جب 1 دن کے لیے بند ہوتی تھی نا تو سی این جی والے جتنے بھی رکشا یا ٹیکسی یا گاڑی والے پرائیویٹ وہ اپنی جو ہے ٹینکی فل کر لیا کرتے تھے. تو وہ 1 دن چلا لیا کرتے تھے پھر پیٹرول پہ وہ کنورٹ ہو جاتے تھے. لیکن اب وہ 2 دن تو نہیں چل سکتی سی این جی, 3 دن نہیں چل سکتی سی این جی. تو اس میں ہر چیز کا لاس ہو رہا ہے. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب یہ سردیاں ختم ہوں گی جبھی جا کے یہ معاملہ کچھ کنٹرول میں آئے گا. پھر بھی شاید ہفتے میں 1 دن تو یہ بند رہے گی. صحیح, امید کر سکتے ہیں ہم کہ اب آنے والے مہینوں میں سی این جی یا گیس بحران ہے اس میں کچھ بہتری آ سکے. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب, بات کریں گے ادب کے حوالے سے, کچھ حوالے سے اور محبت کے حوالے سے, کیونکہ کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے. بیچ لکشری ہوٹل میں 4 تاریخ سے آج سے آغاز ہوگا اور 3 روزہ یہ ایونٹ ہے. اور اس حوالے سے جانتے ہیں جی کیا اپڈیٹس ہیں واجد صاحب آپ کے پاس؟ جی بہت بڑا ایونٹ ہے یہ کراچی میں. ادب کی تاریخ کا جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے آپ اسے KLF کہہ سکتے ہیں. لیکن آرٹس کونسل بھی کراتے ہیں اردو کانفرنس, لیکن آرٹس کونسل میں اس کے ممبر زیادہ آتے ہیں یا شہر کے بہت کم لوگ آتے ہیں. لیکن KLF ایسا ایونٹ ہے جس میں عوام بہت بڑی تعداد میں آتی ہے. گزشتہ دنوں کرونا کی وجہ سے یہ سیشنز نہیں ہو سکے تھے, لیکن اب یہ دوبارہ سے ہو رہا ہے. 13واں لٹریچر فیسٹیول ہے. اس میں کوئی 65 کے قریب سیشنز منعقد ہوں گے. 20 سے زائد کتابیں جو ہیں وہ لانچ ہوگی اور 200 سے زائد جو ہیں وہ اسپیکرز اس میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستان کے علاوہ برطانیہ, امریکہ, نیوزی لینڈ, 5 ممالک فرانس سے لوگ مندوبین آ رہے ہیں اس میں. تو ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے, دیکھنے کو بہت اچھا لگتا ہے. بک فیئرز بھی لگتا ہے اس میں کتابیں بہت سستی ملتی ہیں اور جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے اداکاروں سے مل لیتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ادیب و شاعر سے مل لیتے ہیں. بڑے لوگ آتے ہیں اس میں, ایک اچھی گیدرنگ رہتی ہے. صحیح. اور ابھی اگر میں جاننا چاہوں کہ 5 ممالک سے اس میں ڈفرینٹ لوگ آ رہے ہیں تو کون کون سے اسپیکرز ہیں, کون سے ادیب ہیں یا شاعر ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ جو پاکستانی ادیب آ رہے ہیں اس میں بڑے نام ہیں, جس میں ضیاء محی الدین ہیں, انور مقصود ہیں, یونس بٹ ہیں, عارفہ سیدہ ہیں. اس کے علاوہ غازی صلاح الدین ہیں, مہتاب اکبر راشدی ہیں, مجاہد بریلوی ہیں, نجم سیٹی ہیں, ناصر عباس نیر ہیں, محمود شام ہیں, نور الہدیٰ شاہ ہیں. اس کے علاوہ مظہر عباس, رضا رومی, ناصرہ اقبال, کاملہ شمسی. آرٹس کونسل کے احمد شاہ, رضا پولیٹیشین میں رضا ربانی, اسد عمر, افراسیاب خٹک, مفتاح اسماعیل. اس کے علاوہ جو ادیب ہیں ان میں افتخار عارف, زہرا نگاہ, کشور ناہید, انور شعور, مرینا خان بھی آ رہی ہیں, اداکار بھی بہت سارے ہیں, بلال مقصود اس میں آ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں معیشت دان ہیں اس میں, اکرام سہگل, شبر زیدی, قیصر بنگالی, ڈاکٹر رضا باقر جو اسٹیٹ بینک کے جو چیئرمین وہ ہیں پریزیڈنٹ, وہ بھی آ رہے ہیں. اس طرح بہت سارے بڑے لوگ اس میں 4 بجے سے اس کا انعقاد, آج شام سے اس کا آغاز ہوگا. آج تو اوپننگ سیشن ہوگا, شاید امکان ہے کہ اس میں صدر عارف علوی اس کی اوپننگ سیریمنی میں آئے. وہ آتے ہیں تو ظاہر اس میں سیکورٹی پروٹوکول زیادہ ہوگا, پبلک نہیں ہوگی اس میں زیادہ. لیکن جو باقی 2 دن بچیں گے ہفتہ اتوار, اس میں بڑی تعداد میں عوام کے آنے کا اندازہ آئیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ واجد اصفہانی صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام سے میں کچھ اور اہم معلومات کے حوالے سے موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں میں جائیے, دیکھتے رہیے City at 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں City at 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. آج بات کریں گے بچوں کے پڑھائی کے حوالے سے. اور آج کل دیکھا جائے تو بچے پڑھائی میں کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے, بلکہ آج کل کی نہیں ہمیشہ کی یہ بات ہے. اسکول اور بچوں کا کچھ آنکھ مچولی کا ساتھ ہے. بچے اسکول جانا نہیں چاہتے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی کیوں, کیا ان پہ پڑھائی کا اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے, یا جو تعلیم ان کو دی جاتی ہے وہ اتنی انٹرسٹنگ وے میں نہیں دی جاتی, وہ ایکٹیویٹیز کے ساتھ نہیں دی جاتی کہ بچوں کا جو دھیان ہے وہ یا دل کہہ لیں اسکول میں نہیں لگتا. بہت کم بچے ہیں جو صبح اٹھ کر خوشی کہتے ہیں کہ ہمیں اسکول جانا ہے. تو آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے, بچوں کا انٹرسٹ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے, اور بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مس ثانی حماد علی خان نے, جو کہ پرنسپل ہیں پاک ترک معارف گلشن گرلز اسکول کیمپس کی. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ثانی, کیسی ہیں آپ؟ السلام. ہم ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ ثانی, آپ نے ہمیں وقت دیا. بچوں کی اگر بات کی جائے, کیوں بچوں کا انٹرسٹ اتنا ختم ہوتا جا رہا ہے, اسکول نہیں جاتے؟ کرونا میں ہم نے دیکھا کہ
اتنا لمبا گیپ آیا, اس کے بعد بھی وہ تیار نہیں ہے خوشی سے جانے کے لیے. ابھی بھی بچوں کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ کرونا بڑھ رہا ہے تو خوش ہو جائیں گے کہ چلو چھٹی مل جائے گی. اس کی نا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں آفٹر کرونا, اور یہ جی کہ ہمارے کچھ اسکول سسٹمز کے جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں وہ بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. لائک دے آر, وہ زیادہ تر کنونشنل رولز کی طرف چلے گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کیونکہ اب آپ کرونا کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر جو انہوں نے ہائبرڈ لرننگ کی طرف چلے گئے, لیکن اب جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کو وہ چیز نہیں مل پائی ہے, ہائبرڈ لرننگ ان کو نہیں ملی ہے, تو جس کی وجہ سے اب ان کا انٹرسٹ نا ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو تھوڑا سا نا ری ماڈل کریں. کیونکہ جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں کہ آج کل جو زیادہ تر بچے ہیں وہ اس طرح کے اس میں انوالو ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس اتنا زیادہ سوسائٹل پریشر ہے کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, تو وہ پڑھائی کو نا اتنا زیادہ دھیان نہیں دے پاتے یا اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے. اور وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے جو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا پرپز اس کا کوئی بھی نہیں, مطلب ان کی پریکٹیکل لائف میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو ہمیں کچھ جیسے میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی, اس کے اندر یہ تھا کہ کچھ ایک نیو ہیمسفیئر ایک جگہ ہے, ان کے 2008 میں انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی, اور انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ایسا کیا وجہ ہے جو وہ اس کو پرسو نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے نا ری ماڈل آف ایجوکیشن کی طرف گئے تھے, اور انہوں نے اپنے اسکول کا انہوں نے جو اپنا اس کا موٹیو رکھا تھا کہ میکنگ یا چینجنگ دا ہائی اسکول ٹو دا لرننگ کمیونٹیز. انہوں نے کہا تھا ہم ہائی اسکول کا ورڈ ہٹا کر لرننگ کمیونٹیز کی طرف جاتے ہیں. تو انہوں نے نا جو سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائے تھے دیٹ وڈ بی انٹر ڈسپلنری سبجیکٹس تھے, کہ ایسے سبجیکٹس جو بچوں کے لائف میں یا جو بچوں کے ان کو آگے پرسو کرنے میں نا کام دیں گے. تو انہوں نے اس پر کام کیا تھا, اور ان کا جو رزلٹ آیا تھا وہ بہت پازیٹیو رزلٹ تھا. اسٹوڈنٹس بہت زیادہ موٹیویٹ ہو گئے تھے, اور اسٹوڈنٹس نے نا ان کے جو اسکول آنے کی جو تھے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو. آپ کو لگتا ہے ثانی کہ ابھی ہمارا جو اسٹرکچر ہے تعلیم کا تو اس کو ری شیپ دینے کی ضرورت ہے, ری اسٹرکچر کرنے کی بالکل ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ, اور ہم اپنے اسکول میں بھی نا آہستہ آہستہ اس کو ری ماڈل کر رہے ہیں. لائک وی آر, ہم جو ہے جیسے آپ نے اس کے نام سے کہ کیونکہ ٹرک, یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ٹرکش زبان بھی اس میں سکھائی جاتی ہے؟ جی بالکل سکھائی جاتی ہے. ماشاء اللہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں, وہ بولتے بھی ہیں, اور کیا کہتے ہیں اس کو لکھتے بھی ہیں. ان کی پراپر کلاسز ہوتی ہیں اور مینڈیٹری ہوتا ہے. اور سیکنڈ ہمارے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, لائک جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو ٹرکش یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے. تو ان کے لیے مینڈیٹری ہوتا ہے کہ دے شوڈ لرن ٹرکش لینگویج, کیونکہ وہ جو وہاں پہ جا کے پڑھیں گے ان کو دونوں آپشنس ان کے لیے ہوتے ہیں. بٹ ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹرکش میں وہ کرے. اچھا, چائنیز کا تو میں نے سنا تھا بہت کہ چائنیز سکھائی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا ان سے ٹریڈ بہت زیادہ ہے. ٹرکی سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں. تو یہ بڑا کتنی برانچز ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی؟ ابھی ہمارے پورے پاکستان کے اندر 27 برانچز ہیں. اچھا, یہ ایک NGO ہے دیٹ از ترکی معرف واقفی. ان کی جو آل اوور ورلڈ نا 377 ان کے اسکولز ہیں پورے دنیا میں, اور یہ اکارڈنگ ٹو دا کنٹری یہ چینج ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر یہ پاکستان میں ہے تو پاک ترک ہوگا, افغانستان میں ہے تو افغان ترک, اٹ از لائک دس. تو یہ 37 کنٹریز میں ہے, اور ہمارے پاکستان میں 27 برانچز ہیں. زبردست, یعنی 27 برانچز پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہیں. اور ایک ایونٹ بھی ہوا تھا آپ کا اسکالرشپ کا مگس کے نام سے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں, پھر ہم جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اوکے, مگس ایکچولی ایک ٹرکش ایکرونم ہے جو اسٹینڈ کرتا ہے معرف گرش صنف ہے. اس کا جو مطلب ہے کہ انٹرنس ٹیسٹ فار معرف اسکولس, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور ایک ہی وقت ہوتا ہے کراچی پاکستان میں, یہ 28 فیبروری کو تھا. اور ہمارا جو زیادہ تر زور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, جو ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے بچے ہیں یا جو تھوڑے انڈر پریویلیجڈ اسکولز ہیں, ان کے بچوں کو ہم چانس دیں کہ وہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں آ کے تعلیم حاصل کریں.
جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا. بات کر رہے ہیں بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ثانی حماد جو کہ پرنسپل ہیں پاک ترک معرف کیمپس کی. ان سے ہم بات چیت کر رہے تھے. جی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ثانی کہ آج کل بچے اسکول جانے سے کیوں کتراتے ہیں اور بہت ہی ناراض ہو جاتے ہیں. کیا برڈن بہت زیادہ ہے؟ جو سلیبس ہم فالو کر رہے ہیں اسکولس فالو کر رہے ہیں وہ ان کو اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگتا, یا جو ڈلیور کرنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح بچے ایکٹیویٹیز سے سیکھتے ہیں. تو کیا کہاں پر آپ سمجھتی ہیں غفلت ہو رہی ہے؟ ایک جو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ گریڈس پر ہے. اگر ہم اس کا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کر دیں, لائک اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ اس کا جو پروفیشنسی لیول ہے اس کو ہم ماسٹری یا سم تھنگ لائک دس اس طرف چلے جائیں تو بچہ ایٹ لیسٹ ہمارا نا وہ اس کیونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ بچے اتنے زیادہ ایموشنل اور مطلب ان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ فار ایگزامپل ان کے گریڈس نہیں آتے تو وہ پھر پڑھائی کی طرف نا پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یوں کہیں کہ فار ایگزامپل اگر وہ کسی سبجیکٹ میں بہت اچھا اسکور کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اوکے وہ ماسٹر ہو چکا ہے, ناؤ یو ہیو ٹو شفٹ ٹو دا ادر تھنگ. اگر ہم اس طرف بھی اپنے اس کو ری ماڈل کریں نا ایجوکیشن کو, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت شوق سے اسکول جائے گا اور وہ کیونکہ وہ سیکھنا چاہے گا اور وہ ایک لیول کو پہنچے گا نا جیسے گیمس کے لیول ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے اس میں ڈیولپ کریں تو ہم نے کچھ گریڈس میں لائک ہمارے سیکنڈ گریڈ تک ہم اپنے لیولس کو گیم کی طرح لائک چلاتے ہیں جیسے فار ایگزامپل ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے اس لیول کو کلیئر کر لیا, اس لیول کو کلیئر کر, تو بچے بہت خوشی سے اس لیول کی طرف نہ بڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم نیکسٹ لیول اب کریں گے, پھر ہم نیکسٹ لیول کریں گے. تو اس طرح نا ہمارا بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے, وہ آنا چاہتا ہے اور وہ آتا بھی ہے اسکول نا, کہ ہم اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو گیمس کی طرح ماسٹر لیول ملے گا. اب آپ اگر میں کہوں کہ دوسرے جو اسکولز ہیں ان کی طرح نہیں فالو کرے, تھوڑا سا آپ کا ماڈل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. لائک ہم ایکٹیویٹی بیس کرتے ہیں اور ہمارا جتنا بھی فوکس ہوتا ہے پرائمری کلاسز تک وہ سارا ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. پروجیکٹ بیس لرننگ ہوتی ہے اور ایکٹیویٹی بیس لرننگ. اور ابھی ہم نے ایک نیا بھی اسٹارٹ کیا لائک گیمیفیکیشن کے تھرو ہم بچوں کو ایکٹیویٹیز اور اس طرح کراتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا زیادہ تر بچے آج کل گیمس کی طرف ہیں. تو ہم نے اس کی ان چیزوں کو اپنے اندر مطلب لینے کی کوشش کی اور اپنا پیراڈائم تھوڑا شفٹ کیا ہے, تو ہمیں ایک بہت اچھا اس کا امپیکٹ ملنا شروع ہوا ہے. صحیح. اور ثانی اگر ہم باہر کا بھی دیکھیں جس طرح کہ آپ بتا رہی ہیں, جس طرح کا ماڈل آپ فالو کر رہی ہیں, تو باہر کے بچے بڑی خوشی سے اسکول جاتے ہیں کیونکہ ان کے بیگز میں اتنی بکس نہیں ہوتی کہ وہ بچے کے وزن سے بھی زیادہ ہوں کہ وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا نہیں سکتا. لیکن ہمارے انفارچونیٹلی بہت زیادہ سلیبس پہ اور گریڈس پر کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے. تو بینگ اے ٹیچر, بینگ اے پرنسپل, آپ کیا کہنا چاہیں گی جو دوسرے اسکولز ہیں کہ تھوڑا سا ان کو اپنا یہ ماڈل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں بالکل ضرورت ہے. ہم اس کنونشنل رول سے چینج ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ٹیچر کو کہتے ہیں کہ آپ نا ٹیچر نہ بنیں, فیسیلیٹیٹر اور مینٹور بنیں ان کے, تاکہ وہ کچھ نیا سیکھیں. اور آبویس بات ہے ان کو اب جو ہمارا ڈفرینٹ ہم جو اب اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے اپنے اس ایرا میں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. وہ بچے یہ والے نہیں ہوں گے کہ وہ جیسے ہم نے پڑھا ہے بالکل ویسے نہیں ہوں گے. آبویس بات ہے وہ بالکل چینج ہوں گے اور اس چیز کو وہ اڈاپٹ کریں گے. تو ہمیں بالکل ضرورت ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے بہت اس میں وقت لگتا ہے, اس میں بہت زیادہ مین فورس اور ورک فورس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ایک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ٹرکش بھی سکھاتے ہیں. انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے وہ تو آنی ہی چاہیے اور موسٹلی اسکولز میں سکھائی بھی جاتی آتی ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے, وہ سیکھنا تو ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری لینگویجز ہیں وہ بھی سیکھنی آنی چاہیے تاکہ آپ کا جو آگے جاب اپرچونیٹیز ہیں یا کریئر میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکے. بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اسکولس کو ایک ایڈیشنل لینگویج بھی سکھانا شروع کریں تاکہ بچے اس سے اٹریکٹ ہوں کہ ہمیں اس لائک فزکس, کیمسٹری, بایو سم تھنگ کے علاوہ بھی ہمیں کچھ ملتا ہے. تو یہ کب سے اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کے, کون سی کلاس سے؟ ہم لوگ 4th کلاس سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور یہ 10th تک ہم, اور مینڈیٹری ہوتا ہے, اس کا ایگزام بھی ہوتا ہے پراپر. اور ہم جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم جب ٹرکش یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دیتے ہیں تو ہم اس میں ہم ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں کہ اس بچے نے ہمارے ساتھ اتنے ورکنگ مطلب اتنے کریڈٹ آورس ٹرکش کے اس نے پورے کیے ہیں, تو وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں. آپ کی ہی اے لیولس کرنے کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن جو بالکل ہمارے جو جاتے ہیں بچے بالکل جاتے ہیں, بہت ساری ٹرکش یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. اور جو ترکی بورسلاری جو آپ نے شاید سنا ہوگا, ایک ورلڈ وائڈ اسکالرشپ ہے جو 100%, اس میں ہمارے ماشاء اللہ سے کافی بچے اس میں جاتے ہیں. اچھا, نہیں بہت اچھا, آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں. اچھا, لاسٹ سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ گریڈس کی ہم نے بات کی, دوسرا ہمارے جو بچے ہیں
وہ زیادہ رٹیفیکیشن پہ ان کا کنسنٹریشن ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں. بس ان کا یہ ہوتا ہے ہم نے یہ رٹ لیا, لکھ دیا, گریڈ مل گیا, دیٹ از آر اچیومنٹ. تو یہ چیز آپ لوگ کس طرح سے؟ ہمارے جو سارے اسسمنٹ ہوتے ہیں لائک ہم کلاس 8 تک, کیونکہ 9 10 آبویس بات ہے بورڈ اور ہم کیمبرج کو فالو کرتے ہیں, تو ہم اس میں تو آبویس بات ہے چینجز نہیں کر سکتے, بٹ ہم پرائمری سے لے کر یا پری اسکول سے لے کر کلاس 8 تک ہمارا سارا کانسیپٹ بیس لرننگ ہوتی ہے. ہمارے ایگزامس بھی کانسیپٹ بیس لرننگ پر ہی ہوتے ہیں. شروع میں ہمیں پیرنٹس نے بہت زیادہ ہمیں ان کی طرف سے ایک ریلکٹنس آئی تھی کہ ہم بچے کو کچھ اور پڑھا کے بھیجتے ہیں, ایگزام میں کچھ اور آتا ہے. دین پھر ہم نے اورینٹیشن سیشنز کرے کہ ہم بچے کو پڑھاتے ہوئے بٹ ہم کانسیپٹ چیک کرتے ہیں. تو آپ بچے سے بالکل نہ کہیں کہ وہ یاد کر آئے. کانسیپٹ بلڈنگ میرے خیال سے بہت ضروری ہے. تو ہم کانسیپٹ بیس لرننگ کی طرف اور پورا ہم نے شفٹ کر چکے ہیں, اور ہمارے سارے اسسمنٹ اس کے ہوتے ہیں. اب بچہ مطلب پیرنٹ بچے کے ساتھ بیٹھ کے یاد نہیں کرواتا, ہم ان سے کہتے ہیں بالکل یاد کرانے کے بجائے آپ اس کو کانسیپٹ سمجھا دیں اینڈ وہ اس کے کی ورڈز لکھیں, اور وہ اس کو, کیونکہ ہم نے اس کا جو لیول ہے گریڈز نہیں ہے, اب ہمارا لیول ماسٹری لیول پروفیشنل لیول چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ثانیہ حماد, آپ کا پروگرام میں تشریف لائیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور بات کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے. کراچی جسے بزنس ہب کہا جاتا ہے, جہاں یہاں پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو محنت تو کرتا ہے لیکن کام کچھ نہیں کرتا. بات کر رہی ہوں میں گداگروں کی, جو کہ کراچی کے ہر سگنل, ہر اسٹریٹ, ہر چوک اور ہر بازار میں مانگتے نظر آتے ہیں, بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. اور خاص طور پہ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے, اور رمضان میں ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30,000 جو خاندان ہیں وہ سندھ اور پنجاب سے کراچی آتے ہیں صرف اور صرف بھیک مانگنے کے لیے. اور اگر ایک بیگر کی اگر بات کریں, ایک گداگر کی بات کریں, ایوریج اس کی جو انکم ہے پر ڈے وہ کہا جاتا ہے 2,000 سے 2,500 روپے ہے. اسلام میں کیا اس کا حکم ہے؟ اسلام میں گداگری کی کیا ممانعت ہے؟ کیا اس کو منع فرمایا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے, اور صدقہ خیرات کی بھی بات کریں گے کہ صدقہ اور خیرات کس کو دینے چاہیے, کون اس کے اصل مستحق ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ جب کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی آئے, کوئی سائل آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے. تو یہ کیا سائل مستحق ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یا خیرات دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مفتی شاہد عمران صاحب نے, جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم مفتی شاہد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک بہت اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ لوگوں میں بھی بڑی کنفیوژن ہے اس حوالے سے. اسلام کی اگر میں روشنی میں جاننا چاہوں, دین کیا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی گداگر آپ کے پاس آتا ہے بھیک مانگنے کے لیے تو کیا حکم ہے؟ کیا اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سٹی 21 کا کہ جنہوں نے انتہائی اہم ٹاپک پہ آج گفتگو کی سلیکشن کی ہے. تو اس حوالہ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ انسان کی ضروریاتی زندگی کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ضروریاتی زندگی میں وہ ساری چیزیں ہر وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے. کھانا پینا, مکان, پہننے کے لیے کپڑے اور دیگر خوشی غمی کے لحاظ سے اس کو یہ ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہیں. اور ان کو پورا کرنے کے لیے وہ شخص ظاہر ہے کہ اس کو مال کی ضرورت ہے, کہ اس کے پاس مال ہوگا, رقم ہوگی تو پھر ہی ان ضروریاتی زندگی کو وہ پورا کر سکتا ہے. صحیح. اب ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ شخص, اب اس کے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ رزق حلال طریقے سے رزق کمائے اور اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرے. اور ایک یہ طریقہ ہے کہ وہ یہ بھیک مانگے اور بھیک مانگ کر وہ اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرے. تو جو شخص رزق حلال کماتا ہے, کسب حلال, محنت مزدوری کرتا ہے, اور اس کی مد میں جو اسے مال حاصل ہوتا ہے, اگر اس سے وہ اپنی ضروریاتی زندگی پوری کرتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے. کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ جو ہے وہ اچھا رزق کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رزق کہ جس میں دھوکہ نہ ہو، اور وہ رزق جس کو اپنے ہاتھ سے کمایا جائے۔ تو جو لوگ اپنی محنت مزدوری سے جو خون پسینہ ہے وہ ایک کر کے شب و روز محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد میں جو انہیں مال حاصل ہوتا ہے، یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے خوش نصیب قسم کے لوگ ہیں۔ اور رہا دوسرے لوگ جو کہ بھکاری ہیں، گداگر ہیں، اور وہ یہ بھیک مانگ کر اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، تو ان کا یہ والا جو کام ہے یہ ایک ہے کہ مجبوری کی پیش نظر کیا جا رہا ہے، مگر جو دیکھنے کو آیا ہے آج کل کے جو لوگ ہیں ان کا یہ ایک پیشہ بن چکا ہے۔ بالکل۔ اور اس میں پورے گینگ ہیں اور پورے ایک گروپ بنے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ میری معلومات کے مطابق لوگوں نے یعنی ان گداگروں نے پیشہ ور جو بھیک مانگنے والے ہیں انہوں نے اپنے گروپ بنا کر پورے روٹ تقسیم کیے ہوتے ہیں، مارکیٹس تقسیم کی ہوتی ہیں، جو تجارت کے اڈے ہیں جہاں پر بڑی مارکیٹس ہیں ان کو تقسیم کیا ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے مانگنا ہے، یہاں تم نے مانگنا ہے۔ اور پھر ان کے پیچھے جو ان کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اشرافیہ مافی لوگ ہیں، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا مافیا بنا ہوا ہے، اور ایک ایریا میں دوسرے ایریا کا فقیر انٹر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو گداگر ہیں یہ مجبوری تو نہیں کہیں گے اس کو، یہ انہوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے۔ اچھا، یہاں سوال یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس یہ لوگ آتے ہیں، بہت زیادہ دہائی دینا، واسطے دینا، اللہ کے واسطے یہ کر دو، بچہ اگر کسی کی گود میں ہے تو اس بچے کے واسطے، تو ماں یہ سوچ کر یا کسی کا بھائی کا واسطہ دے کر تو انسان ایموشنلی ان لوگوں کی مدد کر دیتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایوریج ایک گداگر جو ہے وہ اندازے کے مطابق 2 سے 3 ہزار روپے کما لیتا ہے، تو مہینے کی اس کی آمدنی اگر لگائیں تو اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا یہ جو دہائیاں دینا، واسطے دینا، اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے کچھ پیسے دے دو، تو کیا ہم مطلب لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم دے دیتے ہیں، تو یہ دینا چاہیے؟ کیا ہم بھی کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں ان کو پیسے دے کے، ایسے افراد کو؟ جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو شخص مانگ رہا ہے وہ اس کا حقدار بھی ہے یا کہ نہیں۔ جی، پہلے نمبر پہ جو شخص حقدار ہوتا ہے وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے وہ کبھی بھی سر عام بھیک نہیں مانگتا، بلکہ وہ اپنی عزت نفس کو بچاتا ہے، وہ بھوک پیاس کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے مگر اپنے نفس کو، عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا۔ بالکل صحیح۔ اب دوسرے نمبر پر جو شخص کسی چوک چوراہے میں کسی اشارے پہ سگنل پہ کھڑا ہے، بھیک مانگ رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے واسطے پیش کر کے اگلے بندے کو ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ چاہیے جو دینے والا ہے کہ یہ شخص بالکل کسی لحاظ سے بھی حقدار نہیں ہے۔ اگر میں اس حالت میں اس کو دوں گا تو اس کا دینا بھی حرام ہے اور اس مانگنے والے کا لینا بھی حرام ہے، یہ دونوں حرام ہے۔ یعنی ہم پر بھی ایک بہت بڑی مفتی صاحب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں ہم یہ جان لیں کہ وہ مستحق ہے یا نہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں اندازہ کیسے ہو کہ وہ مستحق ہے یا نہیں؟ ایک تو دین میں حکم ہے کہ اگر کوئی معذور انسان ہے یا جو نوکری نہیں کر سکتا وہ تو چلو نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے کہا جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے اس عزت نفس کا جو ہے وہ سودا نہیں کرتے، وہ مانگتے نہیں ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں؟ جی، سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو مصارف زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی ذات جل جلالہ نے ہمیں بتائے ہیں وہ 8 ہیں۔ جی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آگے پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ہر صاحب نصاب شخص زکوٰۃ نکلتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچاؤں۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کی ظاہر ہے کہ جس نے بھی زکوٰۃ دینی ہے ان کی معلومات میں ہے کہ فلاں میرے رشتہ داروں میں، فلاں میری خالہ ہے، میری جو آنٹی ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے وہ غریب ہے، تو اسے ان کو دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کی طرف جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اس طرح کا معذور ہونے کے لحاظ سے ایک سامنے لوگ آتے ہیں بھکاری یا گداگر ہیں، تو یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آج کل کے معاشرہ میں جو یہ پیشہ ور گداگر ہیں انہوں نے بناوٹی اپنے آپ کو معذور بنایا ہوتا ہے، یعنی کسی نے اپنی بازو کو توڑا ہوا ہے اور کسی نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور کسی نے کچھ اور کیا ہوا، یہاں تک کہ جو ان کے گود میں بچہ ہوتا ہے وہ بچے بھی انہوں نے کرائے پہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان بچوں میں سے کچھ بچے وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہوتا ہے،
اور ان کے ہاتھ بازو توڑ کر جو بھیک مانگنے کا ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. سب سے پہلے تو اس کی گود میں جو بچہ ہے اس کا اپنا نہیں ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 80% ایسے ہیں کہ جن کے اپنے بچے نہیں ہوتے, کرائے پر لے کے آتے ہیں, اور پھر کچھ ان میں وہ ہوتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اغوا کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ یہ معذور ہے, اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, جبکہ اگر اس کی تحقیق کی جائے تو ان کا نہ بازو ٹوٹا ہوتا ہے نہ ٹانگ, کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھ کر یہ دیکھیں کہ یہ بڑا غریب ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, تو ہم اس کو دے دیتے ہیں. اگر کوئی شخص ان بندوں کو ان کی ذیلی حالت کو دیکھ کر بغیر تحقیق کیے اگر ان کو زکوٰۃ دے دیتا ہے, صدقہ دے دیتا ہے, تو اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. کیونکہ زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے اگر وہ اس کا مستحق ہی نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی, اور دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو دینے والے کو چاہیے کہ پہلے تحقیق کرے اپنے محلے میں, اپنے معاشرے میں, سوسائٹی میں جو اس کے پڑوسی لوگ ہیں. اب ظاہر ہے کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں, تو ان حقوق میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے سب سے پہلے یاد رکھیں, جو رشتہ دار غریب لوگ ہیں ان کو یاد رکھیں, اور بعد میں اگر زکوٰۃ بچتی ہے اتنی وافر مقدار میں ہے تو پھر جو بیر کے مستحق لوگ ہیں ان تک یہ زکوٰۃ پہنچائی جائے. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی زکوٰۃ دیتے وقت آپ اس بات کو ضرور معلوم کر لیں کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا خیرات دے رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, وہ اس چیز کا مستحق ہے یا نہیں. اچھا, یہ بھی مجھے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی مفتی صاحب کہ ہمارے معاشرے میں کیوں یہ گداگری اتنی عام ہوتی جا رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ کیا اخلاقی پستی ہے, لوگوں میں غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ کیا مطلب دین ہمارا کیا سکھاتا ہے اور ہم کس پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی, ہمارے دین متین کے اندر تو یہ چیز ہے کہ رزق چاہے تھوڑا ہو مگر وہ حلال کا ہو, اس میں برکت ہے. مگر یہ جو بیکاری لوگ ہیں, پیشہ ور لوگ ہیں, اصل میں انہوں نے اپنا ایک بزنس بنایا ہوا ہے, اور یہاں تک کہ کئی ایسے بیکاری ہیں کہ جنہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس اوپن کروائے ہوئے ہیں, اور اگر ان کی بینک اکاؤنٹس کی تلاشی لی جائے تو لاکھوں کے حساب سے ان کے بینک اکاؤنٹس میں جو رقم ہے وہ پڑی ہے. اور میری معلومات کے مطابق ایسے بیکاری ملے ہیں کہ جن کو اگر پکڑا گیا ہے اور ان کی اگر ویریفیکیشن کی گئی ہے تو ان کی جیب سے نقدی ڈالر اور ریال نکلے ہیں. اب اگر پاکستان کی کسی چوک چوراہے میں شخص کھڑا ہے تو اس کی جیب پاکٹ میں یہ ڈالر ریال کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کون سا کاروبار, کون سا بزنس کرتا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم, میرے پاس ایک بوریا, ایک ٹاٹ ہے جس کا ایک حصہ میں نیچے بچھاتا ہوں اور دوسری والا حصہ میں اوپر لے لیتا ہوں, اور دوسرا میرے پاس ایک پانی کا پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں, نوش کرتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لاؤ. اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی خدمت میں وہ دونوں چیزیں پیش کی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہ کون ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم, ایک درہم کے بدلے میں یہ دونوں چیزیں خریدتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے 3 بار پھر مخاطب کر کے فرمایا کہ اس سے زیادہ کون خریدے گا؟ تو ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم, میں 2 درہم کے بدلے ان کو خریدتا ہوں. اور وہ 2 درہم کے بدلے ایک ٹاٹ, بوریا اور ایک پانی کا پیالہ فروخت کیا گیا. سرکار دو عالم علیہ وسلم نے وہ دونوں درہم لیے اور اس انصاری صحابی کو دیے جو سوال کر رہا تھا. فرمایا کہ 1 درہم کے بدلے اپنا نان و نفقہ راشن خریدیں اور 1 درہم کے بدلے کلاڑی لائیں بازار سے. اس نے ایسے ہی کیا. جب کلاڑی سرکار کی خدمت میں پیش کی گئی تو محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کلاڑی میں دستہ ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ اب لکڑیاں کاٹو, کاٹ کر اس کو بازار میں بیچو اور اس کی مد میں جو پیسے ملیں اس سے اپنے گھر کا سرکٹ چلاؤ, راشن لے کر کے آؤ. اور فرمایا کہ 15 دنوں سے پہلے آپ دوبارہ میری برگاہ میں تشریف نہ لائیں. وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انہوں نے جب کیا واپس آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم, میں نے 10 درہم اکٹھے کر لیے ہیں, لکڑیاں کاٹیں, بیچیں مارکیٹ میں, مجھے 10 درہم حاصل ہو گئے ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بدلے تم اپنے گھر کا معاملات کا نظام زندگی چلاؤ, ضروریات زندگی پوری کرو. تو یہ ہمارا دین ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بلا سخت ضرورت بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی حاجت اس کی نہیں ہے اور بغیر کسی حاجت کے اگر وہ بھیک مانگتا ہے تو اس کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی حالت میں یعنی اس نے ہاتھ آگے کیا ہوگا اور وہ قیامت کے دن میں آئے گا, اور یہاں تک کہ اس کے جسم میں ہڈیاں اور اس کی جلد ہوگی, گوشت نہیں ہوگا.
یعنی ایک تو ہے کہ دنیا میں ہی جو بیکاری ہیں، جو صحیح، پیشہ ور یعنی گداگر دین میں ہیں، اس کی سخت ممانعت، جس طرح آپ نے حدیث بیان کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سخت ممانعت ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اچھا یہ بھی مجھے بتائیے کہ جیسا آپ نے ابھی بتائی، جو حدیث بتائی کہ آپ کسی کی اگر مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کوئی کام کروا دیں تاکہ اس کا گھر بھی چل سکے اور یہ جو مانگنے کی عادت ہے یہ ختم ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم آج کل نہیں پیچھے دیکھتے، تصدیق نہیں کرتے کہ ایک تو مستحق ہے یا نہیں، اور اگر کوئی مستحق ہے بھی تو اس کو راشن دے دینا یا اس کو پیسے دے دینا، بجائے اس کے آپ اس کو کوئی ریڑھی خرید کر دے دیں، کوئی کام اس کو خرید کر دے دیں تاکہ اس کو آگے ایک تو کام ملے اور اس کی بھیک مانگنے کی جو ہے وہ عادت ختم ہو جائے۔ جی اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی زکوٰۃ اپنی ادا کر رہا ہے، چونکہ شرائط زکوٰۃ میں یہ چیز ہے کہ ملکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنائیں۔ اب ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے اپنی بچی کا فرض ادا کرنا ہے یا اس نے کوئی اور اپنا ایسا معاملہ ہے، صحت کے لحاظ سے علاج کروانا ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ اس کو رقم دے دیں اپنی زکوٰۃ جو ادا کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ سارے معاملات طے کر سکے۔ مگر ایک یہ ہے کہ کسی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے مگر وہ مستحق ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی سکل دیں اور اس کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا کے دیں تاکہ وہ مستقل کام کر سکے اور مستقل اپنے گھر کا سرکٹ چلا سکے۔ تو اس میں ایک چیز مجھے یہاں پر یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سٹی 21 نیوز کے وساطت سے کہ اس معاملے میں جو سول سوسائٹی ہے اس کا بڑا اہم رول ہے کہ اپنی سوسائٹیز کے اندر وہ دیکھے کہ کون لوگ بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں اور ان کا یہ بھیک مانگنے کے بعد آگے کاروبار کیا ہے۔ اگر ہم ایک محلے، ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کی اگر سطح پر یہ کام شروع کر دیں گے اور اپنے گھر کے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں گے کہ میرے فلاں پڑوسی ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں، تو ہم ان کو کوئی کاروبار کروائیں اور ان کی اس لحاظ سے حوصلہ شکنی کریں کہ یہ تمہارا کام ایسا ہے کہ جو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے اور آخرت کے دن میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا، تو لہٰذا یہ چھوٹا موٹا کام ہے، آپ کریں، رزق حلال کمائیں، اپنے بچوں کو۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس حوالے سے گدھا گروہ کی جو مہم ہے وہ بھی حکومت کی جانب سے چلائی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کراچی جو ایک بڑا شہر ہے، آپ کو ہر چوراہے، ہر اسٹریٹ پر یہ بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے مفتی صاحب کہ جیسے آپ نے کہا زکوٰۃ کے حوالے سے مستحق، تو سیم کرائٹیریا جو صدقہ کا ہے یا خیرات کا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ پہلے مستحق ڈھونڈیں اور اس کو پھر صدقہ دیں یا خیرات دیں؟ جی بالکل ایسے صدقے میں بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ اس میں تحقیق نہیں کرتے اور بغیر سوچو سمجھے ہی جو بھی آپ سے مانگ رہا ہے آپ اس کو دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں تو میں تو صدقہ دے رہا ہوں، تو اس بارے میں یہ شریعت میں آتا ہے کہ اگر کسی ایسے بندے کو آپ نے اس کی مدد کی جو کہ مستحق نہیں تھا اور اس کا یہ کام بھی عام مال اکٹھا کرنا تھا، مال کی زیادتی اکٹھے کرنا تھا، تو پھر اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ حرام کام میں آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو حرام کام میں مدد کرنا یہ بھی حرام ہی ہے۔ مطلب یہ ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح یہ مانگتے ہیں نا اکثر بچے آ جاتے ہیں، بہت کم عمر کے بچے، وہ اتنے ٹرین ہوتے ہیں، وہ آپ کا باقاعدہ کپڑا پکڑ لیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، تو مجبوری میں بعض اوقات ہمیں دینا پڑتی ہے۔ تو کیا اگر ہم دے دیتے ہیں تو یہ بھی ہم مطلب حرام کام ہم نے مطلب ان کی مدد کی ہے، یا پھر اس کو کہہ دیتے نا اللہ دیکھنے والا ہے، ہماری تو نیت اچھی تھی، تو کیا وہ بھی گنہگار ہے جو دے رہا ہے؟ جی بالکل وہ بھی گناہگار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بچہ جو مانگنے آ رہا ہے اس کو پیچھے سے اس کی تربیت اور اس کی ٹریننگ کروائی گئی ہے، اس کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہے ہیں، چونکہ وہ بچہ تو مرفوع القلم ہے اور اس پر ابھی تک شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوئے، اسے نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے، اور اگر یہ میرے سے کوئی مانگتا ہے یا آپ سے کوئی مانگتا ہے یا کسی شخص سے بھی کوئی مانگتا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں دے کر اس کو دے دیتا ہے، تو اس سے اس بچے کی کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا اس میں کہ بے شک ایک پورا ایک مافیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس میں سے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جو شوہر ہیں وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھیک مانگتی ہیں بچوں کو لے کر، تو یہ ایک خوف بھی ہوتا ہے نا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مستحق تھا اور ہم نے اس کو نہ دیا۔ تو اگر اسی طرح اگر اس کا الٹا کر لیں کہ کبھی ایسا کوئی سائل آیا اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا اور ہم نے اس کو منع کر دیا، تو بھی کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ یعنی اس میں یہ چیز پیش نظر رکھنی ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایسی کوئی خاتون ہے جس کے ساتھ بچے ہیں
تو کئی سورسز سے اس کی تحقیق کی جائے کہ واقعی یہ مفتی صاحب جیسے اسٹریٹ پر ہیں ہم سگنل رکا ہم اس میں تحقیق تو نہیں کر سکتے نا اوبیسلی سگنل بند ہوگا کھلے گا تو ہم کراس کر جائیں گے تو ایسی سچویشن میں اگر دینا اور ہمیں نہیں پتا تو یہ ٹھیک ہے یا اس کو مطلب اور اگر مستحق ہے نہیں دیتے ہیں تو کیا ہم گناہ کے حقدار ہوں گے؟ جی اس میں یہی ہے کہ گناہگار کے اس میں جو ہے وہ انسان گناہگار ہی ہوگا اور اگر اس میں بغیر کسی اس نے تحقیق کی اس طرح کی چیز دی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے بے شک 10 روپے دینے ہیں تو آج کل تو سگنلز کے اوپر جس طرح کہ کراچی کے اندر سیلانی ویلفیئر ہے اور اسی طرح ایک اور جو ہماری تحریک ہے جنہوں نے یتیم خانے مدنی ہاؤس کے نام سے ابھی لانچ کیے ہیں جس کے اندر وہ غریب یتیم بچوں کو اپنے ہاں ان کی پرورش بھی کریں گے تعلیم و تربیت بھی دینی معاملات میں سب کچھ وہ کریں گے جو کہ دعوت اسلامی ہے اس کا مدنی ہاؤس ابھی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے آپ ان کو دیں سیلانی ویلفیئر کو دیں اور دیگر جو کام کر رہے ہیں باقی ان کو آپ دے دیں اور یہاں تک کہ عرض ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے اور بہت ہی اہم معلومات جو ہے آپ نے ہمیں جو ناظرین ہیں ان کو فراہم کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ گدھا گری کی سخت اسلام میں جو دین اسلام ہے اس میں ممانعت اس کو کہا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے اور آپ لوگوں پہ یہ ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے فقیر یا کوئی بھیک مانگنے والا چاہے وہ آپ کو واسطے دے آپ اس کو تصدیق کریں پہلے اگر تصدیق نہیں کر سکتے تو آپ بہتر ہے کہ ان جگہوں کو دیں جو کہ سرٹیفائڈ ہیں جو کہ بہت ساری ایسی NGOs ہیں جو آرگنائزیشن ہیں جو کہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہیں جو کہ کھانے کے جہاں پر دسترخوان ڈیلی بیسس پر دیے جاتے ہیں تو بہتر ہے اپنی زکوٰۃ اپنی خیرات اور اپنا جو صدقہ ہے وہ ایسی جگہوں پر دیں تاکہ وہ صحیح لوگوں تک پہنچ سکے. پروگرام کا وقت بھی ہمارا جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.